دوسرا یہ ہے کہ محمود خان چودھری صاحب نے بہت اچھے سے بات کی ہے. ہمارا بہت محترم لطیف کوثر صاحب بھی تشریف فرما ہیں, منیر صاحب بھی ہیں, اور ہمارے ایم پی ایس صاحبان بھی ہیں. دیکھیں, یہ لاہور پاکستان کی یہ شہر کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں یہ سیاست کا مرکز ہے اور پاکستان کی آزادی کی تحریکوں میں اس شہر کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. 14 اگست آ رہا ہے اور 14 اگست کے حوالے سے ہم ہمیشہ مناتے ہیں, اپنا جشن بھی مناتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم کریں گے, لیکن اس دفعہ ہم نے یہ 14 اگست جشن آزادی حقیقی آزادی کے نام سے اس 14 اگست کو ہم منائیں گے. 13 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے جلسے جلوس ہوں گے, اور جو ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی. حقیقی آزادی کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے, کہ کنسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ سپریم ہوگا. حقیقی آزادی کا مقصد ہے امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ, یعنی عوام کے پاس اختیار ہوگا. اور حقیقی آزادی کا مطلب ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یعنی آزاد عدلیہ. اور حقیقی آزادی کا مقصد ہے سویلین سپریمیسی. یہ بیسکلی وہ کانسیپٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم چاروں صوبوں میں سیمینار بھی کریں گے. 13 تاریخ کو ہم جلسے جلوس کریں گے اور اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ ملک تب آگے چلے گا جب اس ملک میں یہ ملک آئین کے مطابق چلے, اور آئین کے مطابق تمام اداروں کے جو ریسٹرکشن ان کی پیرامیٹر بالکل کلیئر ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ ہم لاہور کے عوام سے, لاہور کے صحافیوں سے, لاہور کے تمام طبقات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں آپ لوگوں نے عمران خان اور تحریک آئین پاکستان کا ساتھ دینا ہے. میں پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب کے عوام نے 8 فروری کو پوری طرح پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا, عمران خان کا ساتھ دیا. جعلی طور پر زبردستی ناجائز طور پر ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا, اور اس وقت جو حقیقی نمائندے ہیں اس صوبے کے اور اس ملک کے وہ تحریک انصاف ہے. آپ کو پتا ہے, اس سے جتنی صحافی پتا ہے کہ اس پورے لاہور میں مسلم لیگ نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں. نہ صوبائی سیٹیں نہ کوئی سیٹیں. پوری جی ٹی روڈ کے اوپر ان کی کتنی نمائندگی جیتے ہیں. اسلام آباد کے اوپر, کراچی میں آپ عوام نے ایک نمائندہ چن لیا, آپ نے زبردستی زور سے طاقت کے بل پہ دوسرا نمائندہ بٹھا دیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی جو اس وقت مہنگائی کا اور بدامنی کا امن و امان کا صورتحال ہے, یہ بیسیکلی ناجائز حکومت ہے. یہ میں خواتین کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ مرے بی بی جس طرح ایک موڈ بناتی ہے اور ایک پوسٹر بناتی ہے, جس طرح وہ بات کرتی ہے, حالانکہ ایک ناجائز حکومت کے اوپر بیٹھی ہے اور تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ ایک کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی بیٹی ہے یا خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے. اور اس صوبے میں عملاً بنیادی انسانی حقوق معطل ہے. اس صوبے میں عملاً تمام سیاسی جو, اور سب سے اس وقت اس کے باوجود کہ انہوں نے ظلم کیا, ہم سے مینڈیٹ چھین لیا, سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے نا وہ تحریک انصاف ہے. اور تحریک انصاف کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں,
کیا ہم اس ملک کے آئین کے مطابق، ابھی تو سپریم کورٹ نے بالکل واضح کر کے کہہ دیا کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کے وہ تمام حقوق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو حقوق ہوتے ہیں. پھر کیوں جو ووٹ کو عزت دینے کا ایک بہت بڑا نعرہ مارتے تھے اور جلسے جلوس کرتے تھے، یہ ووٹ کا عزت ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو برداشت تک نہیں کرتے، اس کو جلسے کرنے نہیں دیتے، آپ اس کی جو ہے نا بات کو سننے کرنے نہیں دیتے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں، یہ جتنا جو ہے نا دکھا رہے ہیں نا کہ کبھی ہم ادھر پانی میں ایک جھوٹا وہ ٹک ٹاک پہ جی دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ کہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اچھی ویڈیو بن جاتی ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، وہ ڈرامہ بازی کرتی ہے. دیکھیں اوریجنل سب سے پہلے میں محمود چکردی صاحب ہمارے مشر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر نواز شریف کے اندر تھوڑی بھی وہ اخلاقی قوت ہوتی تو کہتے تھا کہ بھائی میں الیکشن ہار چکا ہوں اور یہ الیکشن تحریک انصاف کا ہے، تحریک انصاف اس کا نمائندے ہے، تو اس کی کٹ بڑھ جاتی. لیکن اس نے اپنا جو اس کی شخصیت ہے اور جو اس کی اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے تھے، لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کی نہ اخلاقیات کا کوئی خیال ہے نہ کوئی قانون کا خیال ہے، اور ابھی طور پر ناجائز طور پر اس حکومت میں بیٹھے ہیں. آپ کے صوبے میں گندم کا اسکینڈل آیا، میں اس وقت بھی آیا تھا، لاہور آیا تھا، چکردی صاحب بھی تھی اور فیصل آباد بھی گئی تھی. جو آپ کے کسان رو رہے تھے اور جو رو رہے تھے، اب تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے آئندہ کے لیے بھی ابھی کیپیسٹی نہ ہو کہ ہم اپنی جو ہے نا اپنا گندم اگا سکیں یا کوئی دوسرا فصل اگا سکیں. بھائی کھلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. جو بجلی کی قیمت ہے، یہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کیسے اس بجلی کے بل کو پے کرے گا؟ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں، آپ کی انڈسٹری فیصل آباد گئے، فیصل آباد میں ہم جو وہاں کی جو انڈسٹریز تھی کی جو چیمبرز تھا ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی. تقریباً 40% فیصل آباد کی انڈسٹری اسٹیٹ وہ بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا. اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس طرح، یعنی جب آپ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوں، آپ کے پاس مارل اتھارٹی نہ ہو، اخلاقی اتھارٹی نہ ہو. اور ابھی کیا کیا سپریم کورٹ نے ایک سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا اور اس ڈیسیجن کے خلاف ایک قانون سازی کر رہے ہیں. یعنی ایک بنیادی، یعنی آپ اخلاقیات کا دیکھیں کہ اس کا لیول کیا ہے مورلٹی کا، کہ اس کے باوجود اور پھر کس طرح کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر وہ بل لے کے آتے ہیں. اس کے اوپر تو ہم نے بھی فیصلہ کیا، چکردی صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے نا سپریم کورٹ میں جائیں گے، پی ٹی آئی تو ویسے ہی جا چکی ہے، دوسرے لوگ بھی جائیں گے. لیکن یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اس طرح ملک نہیں چلے گا. ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا. ہم انشاءاللہ تعالی اپنی عوام کی آواز بنیں گے. ہم قانون کے اندر، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھ کے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائے. جلسے کرنا ہمارا آئینی حق ہے، جلوس نکالا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. پبلک کے پاس ہم پرامن طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے کہ جس طرح عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس کو بھی آگے اور بھی بڑھیں گے. کوس صاحب اگر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو. کھوسا صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک انفارمیشن ابھی سوربھ کھوسا صاحب نے دی ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے 27 اگست کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے. تحریک انصاف 27 اگست کو لاہور میں جلسہ کرے گی.